سامعین کرام، رمضان المبارک مہینوں کا سردار ہے، عبادات اور نیکیوں کا سیزن ہے۔ رمضان المبارک میں 3 قسم کی عبادات ادا کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، معمول کی عبادت، فرض نمازیں، جمعہ وغیرہ۔ نمبر 2، نفلی عبادات۔ نفلی عبادات بہت ساری ہیں، 4 عبادتیں اہم ہیں: تہجد، تلاوت، ذکر و اذکار، دعا۔ تیسری قسم عبادات کی رمضان کی مخصوص عبادات ہیں جو فقط رمضان میں ادا کی جاتی ہیں، غیر رمضان میں نہیں، جیسے تراویح، ختم قرآن فی التراویح، روزہ۔ اصلاً رمضان میں مشروع ہوا ہے، عارضہ کی وجہ سے، سفر کا ہو یا مرض کا۔ غیر رمضان میں اس کی قضا ہوتی ہے، ادا نہیں۔ ایک اعتکاف کی عبادت ہے اور ایک شب قدر کی تلاش کی عبادت ہے۔ یہ عبادات فقط رمضان کے ساتھ مخصوص ہیں۔ رمضان کی مخصوص عبادات میں ایک عبادت اعتکاف کی ہے۔ آج اسی پر تفصیلاً گفتگو کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلے اعتکاف کا مطلب ذکر کرنا چاہوں گا۔ اعتکاف کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اصل میں اعتکاف کے معنی رکنے اور ٹھہرنے کے ہیں۔ ہماری شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کہا جاتا ہے اپنے آپ کو نیت کے ساتھ مسجد میں مخصوص چیزوں سے روک لینا، یہ شرعی اعتکاف ہے۔ فقہائے امت نے اعتکاف کی 3 قسمیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، مستحب اعتکاف۔ جب بھی انسان مسجد میں آئے، جیسے ہی دایاں پاؤں مسجد میں رکھنے لگے، اعتکاف کی نیت کر لی کہ میں جب تک مسجد میں ہوں اعتکاف کے ساتھ ہوں۔ مسجد میں جب تک رہے گا، کی جانے والی عبادت کا اجر و ثواب الگ ملے گا، اعتکاف والی عبادت کا اجر و ثواب الگ ملے گا۔ یہ ایسا اعتکاف ہے، مستحب اعتکاف، جس کے لیے روزہ بھی شرط نہیں اور کسی مخصوص وقت کی قید بھی نہیں۔ فلاں وقت، فلاں دن اور مہینے میں ہو سکتا ہے، فلاں میں نہیں، یا اتنی مدت کے لیے کیا جا سکتا ہے، اس سے کم کے لیے نہیں۔ یہ پابندیاں مستحب اعتکاف کے لیے نہیں ہیں۔ جیسے ہی بندہ مسجد میں داخل ہو، اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے۔ دوسری قسم ہے واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف نظر کے اعتکاف کو کہتے ہیں۔ بندے نے نظر مانی کہ میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے روزہ بھی شرط ہے، مدت کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک بات یہاں اور عرض کرتا چلوں، بعض دفعہ نظر کچھ اس طرح مانی جاتی ہے کہ اگر میرا فلانا کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یا اتنے روزے رکھوں گا، اتنے نوافل پڑھوں گا، قرآن کریم کے اتنے پارے تلاوت کروں گا،
میرا فلانا کام ہو جائے تو میں یہ خیر کا کام کروں گا، اگرچہ اس کے جواز میں شبہ نہیں ہے، لیکن مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ایسی شرط لگائے کہ پہلے اللہ میرا یہ کام کرے پھر میں اللہ کی یہ عبادت کروں گا، بلکہ اصل میں یہ اللہ کی بندگی کر کے دکھائے، مشروط خیر کا کام نہ کرے، خیر کا کام کر کے اس کے توسط سے اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو جلدی پورا فرما دیں گے۔ نظر کا اعتکاف واجب اعتکاف ہے، اس کے لیے روزہ بھی شرط ہے، جتنی مدت کے لیے نظر کی جائے اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ تیسری قسم ہے سنت اعتکاف، وہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ فقہا نے اسے سنت مؤکدہ علی الکفایہ لکھا ہے۔ سنت کا مطلب یہ حضور کا معمول تھا، آپ ہر سال اعتکاف فرماتے تھے۔ مؤکدہ کا مطلب یہ ہے آپ نے اپنی امت کو بھی اس کی تاکید فرمائی ہے، تلقین کی ہے، اس کے فضائل ذکر کیے ہیں، برکات بتائی ہیں۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں 2-4 آدمی اعتکاف بیٹھ گئے تو پورے محلہ والے اعتکاف کی ذمہ داری سے بری ہو جاتے ہیں۔ وہ 1-2-4 آدمی پورے محلے کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کسی مسجد میں بدقسمتی سے ایک بھی معتکف نہ ہوا تو پورا محلہ اور مسجد کے آس پاس رہنے والے سارے لوگ گناہگار ہوتے ہیں۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو سارے محلے کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، گناہوں کا بوجھ پورے محلے سے اتر جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے محلے کے گناہوں کا بوجھ اس ایک معتکف کے کندھوں پہ آ جاتا ہے، اس ایک معتکف پہ ڈال دیا جاتا ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے پورے محلے سے گناہوں کا بوجھ اتار دیا جاتا ہے، اس پہ نہیں ڈالا جاتا، اس کی وجہ سے باقیوں کو اتار دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی حکمت ہے، کبھی وہ بہت ساروں کی وجہ سے ایک کو نوازتا ہے اور کبھی ایک کی وجہ سے بہت ساروں کو نواز دیتا ہے، اس سے کون پوچھنے والا ہے۔ تو یہاں ایک کی وجہ سے بہت ساروں کو نوازنے کا طرز ہے۔ بہرحال سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف۔ موضوع گفتگو یہی اعتکاف ہے، اس لیے جو فضائل بیان ہوں گے وہ اسی سنت اعتکاف کے ہوں گے، اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ میں چند ایک ذکر کرتا ہوں۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث آتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو یعتکف الذنوب، معتکف اعتکاف کی ایک برکت یہ حاصل کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ گناہوں سے بچنے کا وظیفہ ہے۔ یعتکف الذنوب کیسے؟ اس لیے کہ وہ حقیقت میں گناہ کرتا ہی نہیں، مسجد اور اس کے پاکیزہ ماحول میں ہوتا ہے تو گناہوں سے محفوظ ہو گیا۔ دوسرا جملہ حضور نے اس حدیث شریف میں یہ فرمایا وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اس کے لیے وہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو اعتکاف کی پابندیوں کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا، دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ وہ تمام نیکیاں جو غیر معتکف کرتا ہے اعتکاف کی برکت سے کیے بغیر معتکف کے لیے لکھ دی جاتی ہے، بغیر کی۔ مثلا مریض کی عیادت ہے، نماز جنازہ میں شرکت ہے، اور بہت ساری ایسی عبادات اور نیکیاں ہیں۔ دکھ اور مصیبت کی گھڑی میں کسی کے
کام آنا، جا کے اسے تسلی دینا۔ اعتکاف کی پابندیوں کی وجہ سے چونکہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، تو بغیر کیے ہی اس کے لیے ایسے ہی یہ نیکیاں لکھتی جاتی ہیں جیسے کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں اعتکاف کی برکت سے۔ سوال یہ ہے بغیر کیے ہی کیوں لکھی جاتی ہیں؟ اس کی بھی حدیث کے شارحین نے ایک وجہ ذکر کی ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ معتکف کے دل میں یہ حسرت نہ رہے کہ اگر میں اعتکاف میں نہ ہوتا تو میں فلانی نیکی کر لیتا، اعتکاف کی وجہ سے فلانی عبادت مجھ سے چھوٹ گئی۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بشارت سنا دی کہ جو نیکیاں اعتکاف کی پابندی کی وجہ سے نہیں کر سکتا، بغیر کیے ہی اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص معتکف نہیں ہے، وہ نماز جنازہ پڑھتا ہے تو نماز جنازہ پڑھنے کی نیکی تو لکھی جائے گی مگر اعتکاف کی نہیں۔ مریض کی عیادت کرتا ہے، عیادت کی نیکی تو لکھی جائے گی مگر اعتکاف کی نہیں۔ کسی پریشان حال کو جا کے تسلی دیتا ہے، کسی غریب کے کام آتا ہے، اس کی مدد اور نصرت کے لیے نکلتا ہے، معتکف نہیں ہے تو اس کے لیے یہ نیکی تو لکھی جائے گی پر اعتکاف کی نہیں۔ جو کرے گا وہی لکھا جائے گا، جو نہیں کرے گا وہ نہیں۔ یہ فضیلت صرف معتکف کی ہے، جو کرتا ہے وہ بھی لکھا جائے گا، اور جو اعتکاف کی پابندی کی وجہ سے نہیں کر پاتا وہ اعتکاف کی برکت سے لکھ دیا جائے گا، تاکہ دل میں حسرت نہ رہے، یہ خیال نہ آئے کہ اس اعتکاف کی وجہ سے فلانی عبادت مجھ سے چھوٹ گئی۔ یہ اللہ کی عنایت ہے۔ شعب الایمان للبہقی میں روایت آتی ہے اعتکاف کی فضیلت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی، جو شخص فقط ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، احتساب کی قید ہے، ثواب کی امید سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اسے کیا ملے گا؟ جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاث خنادق، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا ایک خندق کتنی بڑی ہوگی؟ فرمایا اتنی بڑی ابعد ما بین الخافقین، جتنی زمین و آسمان کے درمیان مسافت ہے، فاصلہ ہے۔ اب یہ کتنا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس سے بھی بڑی ایک خندق ہوگی، اور ایک دن کے اعتکاف پر ایسی 3 خندقیں حائل ہوں گی جہنم اور مومن کے درمیان۔ اور رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف ایسی 3 خندقوں کو حائل کرنے کا سبب بنے گا۔ تو جہنم کتنی دور چلی جائے گی بندے سے، اور بندہ کتنا دور ہو جائے گا جہنم سے، یہ اعتکاف کی فضیلت ہے۔ یہاں ایک نقطہ اور عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلا عشرہ حتمی طور پر 10 دنوں کا ہے، دوسرا بھی حتمی طور پر 10 دنوں کا ہے، لیکن تیسرا 10 کا بھی ہو سکتا ہے، 9 کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر روزے 30 ہوں تو عشرہ اخیرہ 10 دنوں کا ہوگا، اگر 29 ہوں تو 9 دنوں کا ہوگا، لیکن 9 دنوں کا بھی ہو تو اجر و ثواب 10 دنوں کا ہی ہے، کیونکہ اسے عشرہ کہا گیا، فضیلت عشرہ کی ہی حاصل ہوگی۔ یہ بھی اللہ کی ایک عنایت ہے۔ روزے دار پر، معتکف پر، عبادت کرنے والے پر یہ موقع ضائع کرنے کا نہیں ہے۔ فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ گرمی میں کام کاج مشکل نظر آتا ہو، نہ کرنے کی صورت میں والدین سے جان نہ چھوٹتی ہو، بندہ اے سی والی مسجد تلاش کرے اور 10 دن کے لیے اعتکاف میں آ جائے، کام سے جان چھڑانے کے لیے، اے سی کی لذت اٹھانے کے لیے 10 دن اعتکاف میں آ گیا،
ایسا نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گرمی کی مشقت بھی برداشت کرنی پڑے تو کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف بھی کرے تو حضور نے فرمایا جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاث خنادق، اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ بنا دی جائیں گی۔ ایک خندق کتنی بڑی ہوگی؟ ابعد ما بین الخافقین، یہ بھی معتکف کی بہت بڑی فضیلت ہے، اعتکاف کی فضیلت ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی ضخیم کتاب بہشتی زیور میں کچھ فضائل لکھے ہیں اعتکاف کی، چند ایک ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص خلوص کے ساتھ رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرتا ہے، خلوص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ گناہوں کی معافی میں جو تفصیل ہے وہ میں متعدد بار عرض کر چکا ہوں، وہی ہے جو پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ ساتھ فرمایا اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب بھی ملتا ہے، 2 حجوں کا 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ اب حج اور عمرہ کتنی مشکل عبادت ہے، ہر کسی کی پہنچ میں بھی نہیں ہے، یہی وجہ ہے ہر کسی پہ حج فرض بھی نہیں ہے، لیکن خواہش تو ہر کسی کی ہے، تمنا ہر کسی کی ہے کہ وہ حج اور عمرے پہ جائے، وہ حجر اسود کو بوسہ دے، کعبۃ اللہ شریف کے گرد چکر لگائے، وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، ملتزم سے چمٹ چمٹ کر اللہ سے دعائیں کرے، حتیم میں جبین نیاز کا تقدس اللہ کے دربار میں پامال کرے، زمزم پیے، مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھے، اللہ کے نبی اور اصحاب نبی کی یادگاروں کو دیکھے۔ یہ تمنا اور خواہش کس کی نہیں ہے؟ ہر کسی کی ہے، مگر وہاں پہنچنا، جانا، حج اور عمرہ کرنا یہ ہر کسی کے بس اور دسترس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غریبوں پہ رحم فرمایا، ان کی حالت پہ ترس کھایا، اور ان کے لیے گھر میں بیٹھ کر ہی ایسے کام ذکر کروا دیے کہ جو گھر میں بیٹھ کے بھی کر لیے جائیں تو اللہ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے کر لیے جائیں تو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ امیر آدمی دولت خرچ کر کے صدقہ کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ غریب آدمی کے دل میں حسرت آئی کہ میرے پاس تو مال ہے ہی نہیں، میں صدقے کی فضیلت کیسے حاصل کروں؟ جو مستحق صدقہ ہے، اگر اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ میں صدقہ دینے کی فضیلت حاصل کروں، میں نہیں کر سکتا، تو شریعت کتنی آسان ہے، شریعت کتنی ترس اور رحم والی شریعت ہے۔ حضور نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو اچھی بات بتا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ سہولت اور آسانی ہے۔ غریب کو امیر کے ساتھ ملانے کا شریعت نے انتظام کیا۔ اسی طرح حج اور عمرے پہ بہت سارے لوگ نہیں جا سکتے، لیکن اس ثواب کو پا سکتے ہیں۔ فرمایا جو اعتکاف کر لے گا عشرہ اخیرہ کا، اسے 1 نہیں 2 حجوں کا ثواب ملے گا، 1 نہیں 2 عمروں کا ثواب ملے گا، 1 حج نہیں 2 حجوں کا۔ اور پھر اگر اعتکاف قبول ہو گیا تو یہاں جو 2 حج نامہ اعمال میں ثواب کے اعتبار سے لکھے جائیں گے، ان کی قبولیت یقینی ہوگی، اس میں شک نہیں ہوگا۔ ویسے بندہ حج کے لیے جائے پتہ نہیں قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں، عمرے کے لیے جائے پتہ نہیں قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں، لیکن قبولیت اعتکاف کے بعد جن 2 حجوں اور عمروں کا ثواب ملے گا وہ غیر مقبول نہیں ہوں گے، مقبول ہوں گے۔ تو یہ معمولی عبادت نہیں ہے، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اس عبادت کو پکڑنا چاہیے، تھامنا چاہیے، اور اس عبادت میں شریک ہونا چاہیے۔ ایک فضیلت اور ذکر کرنا چاہوں گا، جو شخص رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرتا ہے، اس کی ایک فضیلت یہ ذکر کی گئی کہ
کہ 40 دن تک سرحد اسلام پر حفاظت کرنے والے کا درجہ اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ 40 دن تک اسلامی سرحد پر پہرا دینے والے محافظ کا درجہ اسے مل جاتا ہے۔ 40 دن، اور 40 دن اسلامی سرحد پہ پہرا دینے کا کیا درجہ ہے اسے اس ایک حدیث سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ صاحب زاد الطالبین نے حدیث ذکر کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک صبح یا ایک شام اللہ کی راہ میں پہرا دے دینا، دنیا وما فیہا، اور جو اس دنیا کے اندر ہے کیا نہیں ہے، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، برابر بھی نہیں کہا، بہتر کہا، اور پھر بہتری کی کوئی مقدار بھی ذکر نہیں کی، مقدار ذکر نہیں کی، بس بہتر ہے۔ جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، برابر نہیں کہا، بہتر کہا۔ 1000 مہینوں کے اگر سال بنائے جائیں تو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، یہ تو کنفرم ہے، اس سے بہتر ہے۔ اس سے کتنی بہتر ہے کوئی مقدار نہیں بتائی، ہو سکتا ہے جو بہتری ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی اوپر ہو، جتنا خلوص ہوگا اس کے لیے اتنی ہی بہتر ہوگی۔ تو یہاں بھی فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک صبح یا ایک شام، ایک گھڑی اللہ کی راہ میں پہرا دے دینا، دنیا وما فیہا کے برابر نہیں بلکہ بہتر ہے۔ پھر بہتر کتنا ہے، بہتری کی کوئی مقدار نہیں بتائی، جتنا خلوص ہوگا پہرے داری میں، حفاظت میں، اسلامی سرحد پہ کھڑا ہونے میں، اتنا ہی اس کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ تو یہ ایک گھڑی کی پہرے داری کی فضیلت ہے، دنیا وما فیہا سے بہتر۔ اور جو اعتکاف کرتا ہے آخری عشرے کا، اسے ایک گھڑی نہیں 40 دن تک سرحد اسلام پر حفاظت کرنے والے کا درجہ حاصل ہوتا ہے، محافظ اسلام کا۔ اور 40 دن تک جو سرحد کا محافظ ہو اس کا درجہ کیا ہے، یہ بھی حضرت تھانوی نے فرمایا، اس کا درجہ یہ ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے نو مولود گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ جو بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کا نامہ اعمال خالی سی ڈی کی طرح ہے، وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ یہودیت کا گناہ کرے، عیسائیت کا کرے، کوئی اور کرے، اس کے علاوہ کوئی عملی گناہ کا ارتکاب کرے، خود کرے، والدین کے کہنے پہ کرے، تو یہ ساری چیزیں بات کی ہیں۔ جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے اس وقت نو مولود پاک اور صاف ہوتا ہے، تو جو 40 دن سرحد اسلام کی حفاظت کرتا ہے وہ ایسے پاک ہوتا ہے، اور جو اعتکاف کرتا ہے وہ 40 دن تک سرحد اسلام کی پہرے داری کا درجہ پا لیتا ہے۔ یہ اعتکاف کے فضائل ہیں، یہ فضائل بتاتے ہیں کہ یہ معمولی عبادت نہیں ہے، بھلے یہ فرض نہیں لیکن معمولی نہیں، بھلے یہ واجب نہیں مگر معمولی نہیں، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، سنت حضور کا معمول، مؤکدہ امت کو تاکید اور تلقین، علی الکفایہ اگر کسی مسجد میں ایک آدھ بندہ بھی بیٹھ جائے تو گناہوں کا بوجھ پورے محلے سے اتر جائے گا، کافی ہو جائے گا، یہ ایک دو ہی۔ لیکن اگر یہ بھی نہ بیٹھے، مسجد خالی ہو تو پورا محلہ گناہگار ہوگا، اگرچہ یہ سنت ہے، فرض واجب نہیں، لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اب ایک بات اور کرنا چاہوں گا، وہ یہ اعتکاف کی حکمتیں کیا ہیں۔ بہت ساری حکمتیں ہیں، چند ایک ذکر کرنا چاہوں گا اختصار کے ساتھ۔ اعتکاف کی ایک حکمت یہ ہے کہ بندہ اپنی ضرورتیں اللہ سے پوری کروا لے، اپنی ضرورتوں کا انتظام کر لے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟
وہ ایسے کہ جب کوئی شخص اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا در چھوڑ کر، اپنا کاروبار اور بزنس چھوڑ کر، اپنے بیوی بچے چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، بیوی بچوں سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اللہ سے آ کے دعا بھی کرتا ہے، اپنے لیے، اپنوں کے لیے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو ایک حکمت یہ ہے کہ بندہ اپنی ضرورتوں کو پورا کروا لے۔ سارا سال مانگنے کی وہ توفیق نہیں ملتی جو رمضان میں اور رمضان کے بھی آخری عشرہ میں اور آخری عشرہ کے عبادت گزاروں میں سے بھی معتکف کو ملتی ہے۔ اگر کسی شریف انسان کے دروازے پر، کسی شریف النفس انسان کے دروازے پر کوئی بھکاری جا کے بیٹھ جائے اور اس سے مانگے، اس کی شرافت اور اخلاق اجازت نہیں دیتے کہ اسے خالی ہاتھ پلٹا دے، اس کے بس میں ہو اس کی ضرورت کو پورا کرنا، قدرت اور طاقت میں ہو، وہ پورا کر دیتا ہے شریف انسان۔ باقی بڑے بڑے بد اخلاقوں کو، بڑے بڑے کمزوروں کو دھکے دیتے بھی دیکھا ہے۔ اگر شرافت اور اخلاق بندے کے ساتھ ہو، اس کے دروازے پہ کوئی آ جائے، وہ مستحق نہ بھی ہو، وہ اسے خالی نہیں پلٹاتا، بشرطے کہ اس کی ضرورت کو پورا کرنا اس کے بس میں۔ تو بتائیے اللہ شرافتوں کا خالق ہے کہ نہیں؟ اور کون سی چیز ہے جو اللہ کی قدرت اور بس میں نہیں، اس کے اختیار میں نہیں، اس کی طاقت میں نہیں؟ اس کی قدرت تو یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قادر، فعال لما یرید، جس کا ارادہ کر لیتا ہے اسے کر گزرتا ہے۔ شان اس کی یہ ہے اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کی قدرت اس قدر ہے پتھر میں کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے، قدرت اس قدر ہے چھری کے نیچے اسماعیل کو بچاتا ہے، قدرت اس قدر ہے ابراہیم پہ نار کو گلزار بنا دیتا ہے، قدرت اس قدر ہے بحر نیل کی پہاڑوں جیسی موجوں میں حضرت موسیٰ کو حفاظت کے ساتھ فرعون کے محل میں پہنچا دیتا ہے۔ قدرت کا یہ عالم کہ 313 نہتوں کو میدان بدر میں ہزاروں مسلح پہ غلبہ عطا کر دیتا ہے۔ قدرت یہ ہے یتیم کو در یتیم بنا دیتا ہے۔ تو کون سی شے ہے جو اس کی قدرت اور طاقت میں نہیں ہے؟ جب کوئی اس کے دروازے پہ، اس کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی ضرورت اور حاجت کو ذکر کرتا ہے، وہ بخشش کی ضرورت، مغفرت کی ضرورت، وہ تحصیل رحمت کی ضرورت، وہ اپنی دنیاوی اور اخروی پریشانیوں کو دور کرنے کی ضرورت، کوئی بھی ضرورت ذکر کرتا ہے، اللہ اسے پورا کیے بغیر اسے واپس نہیں جانے دیتے۔ سب کچھ اس کی قدرت میں ہے۔ ہاں یہ بات مسلم ہے، بندہ جو مانگ رہا ہے اسے بعض دفعہ نہیں پتا ہوتا جو مانگا جا رہا ہے وہ تیرے لیے بہتر نہیں ہے، جو مانگا جا رہا ہے وہ تیرے لیے بہتر نہیں ہے، دینے والا جانتا ہے کہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اس کی رحمت پھر اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مانگنے کے باوجود نہ دے۔ اور بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے بندہ جو مانگ رہا ہوتا ہے بندے کے لیے بہتر ہے لیکن فی الفور نہیں، کچھ چیزیں فوری مل جائیں تو بہتر ہے، کچھ زندگی کے کسی حصے میں مل جائیں تو بہتر ہے، اور کچھ چیزوں کا مانگنے کے باوجود دنیا میں نہ ملنا بہتر ہوتا ہے، وہ آخرت میں ذخیرہ ہو جائیں تو سب سے بہتر ہوتا ہے۔ تو پھر یہ چونکہ جانتا اللہ ہے، مانگنے والے کو نہیں پتا، تو یہ مہربانی بھی اللہ خود فرماتے ہیں کہ کون سی چیز فوراً دینی ہے، کون سی زندگی کے کسی حصے میں دینی ہے، اور کون سی دنیا میں دینی ہی نہیں، یہ آخرت میں ذخیرہ کر دینی ہے۔ جہاں بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کسی دعا کا نتیجہ مجھے نہ ملا ہوتا، یہاں نامہ اعمال میں اتنی وہ نیکیاں نکل آئیں جن کا مجھے علم اور خبر ہی نہیں تھا،
تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو مانگا جا رہا ہے وہ بہتر بھی ہے یا نہیں، مانگنے والے کو نہیں پتا، قدرت اسے ساری ہے۔ تو جس کے دروازے پہ جا کے، جس شریف اور بااخلاق کے دروازے پہ جا کے کوئی مستحق اور ضرورت مند اپنا سر رکھتا ہے، چوکھٹ پہ سر رکھ دیتا ہے، وہ پورا کرنے پہ قادر ہو صحیح، اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ اور اللہ تو ہر قدرت رکھتے ہیں، اس کے گھر آ کے جب بیٹھ کر بندہ مانگتا ہے اس کے لیے بہتر ہو صحیح، کیونکہ یہ اللہ جانتا ہے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے۔ اللہ خالی دامن نہیں لوٹاتے، دامن مراد کو بھر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اعتکاف مسلمان کی ضرورت ہے کہ اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھیں، اپنی حاجتیں رکھیں اور ان کا انتظام کروا لیں، پوری کروا لیں۔ دوسری حکمت کیا ہے؟ دوسری حکمت یہ ہے، جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے انسان کو بنانے کا ارادہ ظاہر کیا اور انہیں کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، ہر انسان اللہ کا نائب ہے۔ فرشتوں نے ایک بات کہی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایسے شخص کو بنانے لگے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ اگر آپ کو عبادت اور تسبیح و تحمید پسند ہے تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ کی تسبیح و تقدیس کے لیے ہم موجود تو ہیں۔ اللہ نے ہماری وکالت میں ایک بات کہی، انسان بنا نہیں تھا، معدوم تھا، اللہ اس کی وکالت کر رہے تھے، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ کیا ہے کہ تمہارے اندر خیر کا مادہ ہی ہے، شر کا نہیں۔ فرشتوں میں خیر ہی خیر ہے، شر نہیں۔ اب فرشتے برائی کر ہی نہیں سکتے کیونکہ برائی کا جو سبب ہے وہ ان میں ہے ہی نہیں۔ وہ جو کریں گے وہ نیکی ہوگی، خیر ہوگی۔ انسان میں اللہ نے خیر کا مادہ بھی رکھا، شر کا مادہ بھی رکھا، اور ایک کو دوسرے پہ غالب کرنے کا اختیار انسان کو دے دیا کہ خیر کو غالب کرے، شر کو مغلوب کرے۔ فرشتوں سے بہتر، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ۔ اگر خیر کو غالب، شر کو مغلوب کرے تو فرشتوں سے بہتر، اور اگر شر کو غالب، خیر کو مغلوب کرے تو جانوروں سے بدتر۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر۔ مادے دونوں انسان میں ہیں، خیر کا بھی شر کا بھی، ایک کو دوسرے پر غالب کرنے کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ اب انسان جب شر کے مادے کو مغلوب کر کے خیر کے مادے کو غلبہ دیتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ خوش ہوتے ہیں کہ اس نے مزاحم اور مقابل کو دبا کر خیر کے مادے کو غالب کیا۔ اور فرشتوں کے اندر خیر کا مزاحم اور مقابل ہے ہی کوئی نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، تو فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ انسان گناہ بھی کر سکتا ہے، عبادت اور نیکی بھی کر سکتا ہے، تو جب یہ عبادت کرے گا شر کے ہوتے ہوئے تو پھر یقیناً یہ فرشتوں سے بہتر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اسی لیے بنا رہا ہوں، انی اعلم ما لا تعلم۔ بہرحال فرشتوں نے جو بات کہنی تھی انہوں نے کہہ دی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ انسان کمزور ہے، کوتاہ ہے، سارا سال کوتاہیوں میں گزرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، عبادات کا سیزن ہے۔ اولہ رحمت، اوسطہ مغفرت، آخرہ عتق من النار۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، درمیانہ مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا، اور پھر آخری عشرہ میں اللہ نے شب قدر بھی رکھ دی، اعتکاف بھی رکھ دیا، تاکہ یقینی طور پر مسلمان مغفرت اور بخشش کے تحفے حاصل کر لے۔ اب اعتکاف میں جب کوئی شخص آتا ہے
تو وہ فرشتہ تو نہیں بن جاتا، فرشتوں کی سی صفات اس میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس بات کا عملی طور پہ جواب ہو جاتا ہے جو فرشتوں نے کہی تھی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اللہ کہتے ہیں دیکھ لو، فرشتوں کی سی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ فرشتوں کی صفات کیا ہے، ان کی خوبیاں اور کمالات کیا؟ بہت سارے، دو بڑے ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو وہ ہمہ وقت عبادت میں ہوتے ہیں، ہمہ وقت عبادت، تسبیح اور تقدیس میں۔ نمبر دو، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ ان کی دو بڑی خوبیاں ہیں۔ جب انسان اعتکاف میں آتا ہے، یہ دونوں صفات فرشتوں کی معتکف میں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ اعتکاف خود عبادت ہے، اعتکاف خود عبادت ہے۔ اعتکاف میں آ کے بندہ سویا بھی رہے تو عبادت لکھنے والا قلم چلتا رہے گا۔ تو ہم وقت عبادت میں ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور پھر جو جاگ کر عبادتیں کرتا ہے ان کا اجر و ثواب الگ لکھا جاتا ہے۔ اگر فرشتے ہم وقت عبادت میں ہیں تو یہ معتکف بھی ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اعتکاف خود ایک عبادت ہے اور رمضان کی مخصوص عبادت ہے۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، رمضان کے ساتھ مخصوص ہے، غیر رمضان میں نہیں۔ اور پھر دوسرا کمال فرشتوں کا کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتے ہیں۔ تو معتکف بھی وہی کرتا ہے جو اللہ حکم دیتے ہیں، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ غیر محرم، زنا، شراب، روزے کو چھوڑنا، روزہ اس اعتکاف کے لیے شرط ہے، نماز نہ پڑھنا، نماز تو درکنار، تکبیر اولا بھی پابندی کے ساتھ حاصل کرتا ہے۔ پہلی تکبیر، ذکر الگ ہے، تلاوت الگ ہے، نوافل الگ ہے، تو نافرمانی بھی نہیں۔ تو انسان فرشتہ تو نہیں بنتا، لیکن فرشتوں کا ماحول ضرور پا لیتا ہے، فرشتوں کی صفات اس میں آ جاتی ہیں۔ تو ایک رمضان کے آخری عشرہ کے اعتکاف کی حکمت یہ ہے۔ تیسری حکمت ذکر کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ سارا سال نہ صحیح 10 دن کے لیے معتکف اس جگہ میں قیام کرتا ہے جس سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک روئے زمین پہ کوئی، اور وہ اللہ کی پسندیدہ ترین جگہ مساجد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ سب سے پسندیدہ جگہ عند اللہ یہ مسجدیں ہیں، روئے زمین کی پسندیدہ جگہ زمین پر قائم اور موجود مساجد ہیں۔ وَأَبْغَضَ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور ناپسندیدہ ترین جگہ روئے زمین کی جو اللہ کو ناپسند ہے وہ بازار ہے، بازار۔ اور ہمارا دل لگا ہی بازاروں کی طرف رہتا ہے، بازاروں کی طرف۔ بیوی کی ایک چیز ایسی ہے جو بیٹا بھی لا کے دے سکتا ہے، خاوند لا کے دے سکتا ہے، عورت نہ بھی جائے گھر کا مرد وہ چیز لا کے دے سکتا ہے۔ لیکن حال ہمارا یہ ہے، المیہ ہمارا یہ ہے کہ مرد عورت کو بھی ساتھ لے جاتا ہے بازار میں۔ جب چیز وہ ہے جو بیٹا اکیلا لا سکتا ہے تو بیٹے کے ساتھ ماں کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ خاوند اکیلا لا کے دے سکتا ہے، ایسی نہیں ہے جس کے لیے بیوی کا جانا ضروری ہے، تو پھر بیوی کو پیچھے لاد کر لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ناپسندیدہ جگہ ہے، جہاں تک ہو سکے اجتناب اور احتیاط کرنی چاہیے۔ تو فرمایا ان احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ یہ پسندیدہ جگہ ہے اللہ کی روئے زمین پہ۔ تو 10 دن معتکف اللہ کی پسندیدہ جگہوں میں گزارتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ ایک حکمت یہ ہے، اور ایک حکمت اور ذکر کرتا ہوں۔ الترغیب والترہیب میں روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا یزال احدکم فی الصلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسہ، کوئی بندہ جب تک نماز کے انتظار میں رہتا ہے تب تک اس کے لیے نماز کا اجر و ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی، اب آپ انتظار میں ہیں عصر کی نماز کی کہ کب عصر کا وقت ہو میں عصر کی نماز پڑھوں، اس کا دل نماز کی طرف لگا رہتا ہے۔ تو جب تک اس کی یہ کیفیت ہوگی کہ نماز کے انتظار میں ہے تب تک نامہ اعمال میں وہ نماز میں شمار ہوگا، اور اس کے لیے وہی ثواب لکھا جائے گا جو نماز کی حالت کا اجر و ثواب ہے۔ اور یہ فضیلت معتکف کو حاصل ہوتی ہے۔ کیسے؟ معتکف اعتکاف میں ہے، بیوی بچوں سے الگ ہے، کاروبار اور بزنس سے الگ ہے، اللہ کے گھر میں ہے، مسجد میں ہے۔ ظہر کی نماز پڑھی تو آگے اس نے کیا کام کرنا ہے؟ دکان تو نہیں کھولنی، عصر پڑھنی ہے۔ عصر کی نماز پڑھی تو اگلا کام اس کا کیا ہے؟ اس نے جا کے بیوی بچوں سے گپ شپ تو نہیں کرنی، اس نے افطاری اور مغرب کی نماز کرنا ہے۔ تو یہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، چوتھی کے بعد پانچویں۔ تو اعتکاف کی عبادت کا اجر الگ لکھا جاتا ہے، نماز میں رہنے کا اجر الگ لکھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو عملاً عبادت کرتا ہے اس کا اجر الگ لکھا جاتا ہے۔ ایک حکمت یہ ہے۔ اور پھر ایک اور ذکر کرتا ہوں، وہ یہ اعتکاف کی ایک حکمت یہ ہے کہ معتکف کے لیے شب قدر کو حاصل کرنا یقینی ہو جاتا ہے۔ شب قدر آخری عشرہ کی تاک راتوں میں چھپی ہوئی ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ معتکف یقیناً اس رات کو پا لیتا ہے، یقیناً، کیونکہ اس نے عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، درمیان میں کچھ نہ کچھ اعمال اور عبادات کی توفیق بھی مل جانا ہے۔ تو شب قدر میں جاگنا تو مقصود نہیں، جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت مقصد ہے، اور یہ معتکف کو آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو شب قدر کی تلاش معتکف کے لیے یقینی ہوتی ہے۔ شب قدر کے فضائل کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہے، یہ تفصیلی عنوان اگلے جمعے ذکر کریں گے۔ یہ بھی ایک اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت اور برکت ہے۔ تو لہٰذا اعتکاف کی عبادت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ معمولی عبادت نہیں ہے، بڑی اہم عبادت ہے۔ اعتکاف میں شریک ہوں، اپنے گھر سے خود اگر کوئی مجبوری ہے کسی نہ کسی فرد کو اعتکاف میں بٹھائیں، معتکف بنائیں، اس کی برکات گھر کو، پورے محلے کو ملتی ہے، پورے محلے کو۔ یہاں ایک کی وجہ سے بہت ساروں کو نوازا جاتا ہے، جیسے بہت ساروں کی وجہ سے کبھی ایک کو نوازا جاتا ہے اور کبھی ایک کی وجہ سے بہت ساروں کو نوازا جاتا ہے۔ اعتکاف اس طرز کی عبادت ہے کہ ایک کی وجہ سے بہت ساروں کو نوازا جاتا ہے۔ تو جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے کام آگے پیچھے کریں، اعتکاف کی عبادت کریں۔ اس کا وقت کیا ہے، ابتدا انتہا وہ بھی سمجھ لیں۔ 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آنا ہوتا ہے اپنے ضروری سامان کے ساتھ۔ غروب سے پہلے آ جائیں، افطاری مسجد میں کریں، نماز مسجد میں ادا کریں۔ اور 29 یا 30 رمضان غروب کے بعد چاند دیکھنے کے بعد مسجد سے نکلنا ہوتا ہے۔ اس کے درمیان میں طبی اور شرعی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، اور اگر طبی اور شرعی ضرورت سے ہٹ کر جائے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا۔ طبی ضرورت پیشاب پخانہ ہے، شرعی ضرورت اذان دینے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے، لیکن یہاں یہ دونوں ضرورتیں اس مسجد میں نہیں ہے۔ اذان دینے کا انتظام بھی مسجد کے اندر ہے، جمعہ بھی یہاں ہوتا ہے، تو طبی اور شرعی ضرورت کے لیے جایا جا سکتا ہے، وگرنہ اعتکاف جاتا رہے گا۔ ایک بات یہاں اور ذکر کروں، غسل فرض ہو جائے تو غسل جا کر کریں، اور اگر غسل فرض واجب نہیں ہے تو پھر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، اس کے لیے آپ اسپیشل نہیں جا سکتے۔ آپ پیشاب پخانے کے لیے گئے ہیں، غسل خانہ بھی وہی ہے، تو ضمناً آپ غسل کر کے آ جائیں، وضو کی جگہ غسل، اس طرح آپ غسل تبرید کر سکتے ہیں، وگرنہ نہیں۔ یہاں اس مسجد میں یہی صورت ہے،
ٹب رکھ کے غسل کرنے والی صورت غسل تبرید کی یہاں نہیں ہے، اس لیے میں نے یہی ذکر کر دیا۔ اعتکاف کے حوالے سے مقام اعتکاف کا مسئلہ بھی سمجھ لیں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ مقام اعتکاف، مرد اعتکاف کریں گے مسجد میں، رہی خواتین وہ مسجد میں اعتکاف نہیں کرتی، اصولی طور پہ اپنے گھر میں جو جگہ نماز کے لیے خاص کی ہوئی ہے اس جگہ میں اعتکاف کریں، اور اگر پہلے سے خاص نہیں ہے تو کوئی جگہ مخصوص کر لیں، اس جگہ میں اعتکاف کریں، اور بغیر ضرورت کے وہاں سے نہ نکلیں۔ عورت گھر میں اعتکاف کرے گی، اور عورت کے لیے اعتکاف کی شرائط میں یہ بھی ہے کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ حیض اور نفاس سے پاک ہونا عورت کے لیے ضروری ہے، یہ مقام اعتکاف ہے۔ ایک دو مسئلہ اور سمجھ لیں۔ اعتکاف میں جو حضرات آتے ہیں ان کے لیے سگریٹ پینا، حقہ پینا، بیڑی کا استعمال یہ درست نہیں ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص ان کے بغیر نہ رہ سکتا ہو تو اس کا اعتکاف نہ کرنا بہتر ہے، اور اگر کوئی اس گمان میں اعتکاف میں آ گیا کہ ہے تو 9-10 دن ہی میں گزار لوں گا، حقے کے بغیر، سگریٹ کے بغیر میں 10 دن گزار لوں گا، اگرچہ میں پیتا ہوں، معتکف یہ سمجھے کہ میں پیتا ہوں لیکن 10 دن میں گزار سکتا ہوں، اس حسن ظن کی بنیاد پہ اعتکاف میں آ گیا۔ جب 2 دن گزرے تو پھر اس کو 2 کے 4 نظر آنے لگے، 2 کے 4 دکھنے لگے، اس نے محسوس کیا کہ نہیں گزارا نہیں ہوتا، تو اب وہ کیا کرے؟ پھر بامر مجبوری اس کے لیے یہ ہے کہ افطاری کے بعد جہاں پیشاب پخانہ کرنے جاتا ہے، یہ وضو کی جگہ، بیت الخلاؤں کی جگہ، یہ مسجد سے باہر ہوتی ہے، یہاں بغیر ضرورت کے نہیں جانا چاہیے، تو پھر وہ ایسی جگہ پہ جائے جلدی سے اپنی ضرورت پوری کر کے واپس آ جائے جلدی سے۔ اور اگر پہلے سے علم ہو کہ میرے بس کی بات نہیں ہے یہ پتھر اٹھانا، بغیر سگریٹ پیے، حقہ پیے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے وہ اعتکاف میں نہ بیٹھے۔ ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھ لیں جو اعتکاف سے متعلق ہے، وہ یہ کہ اگر معتکف کو حالت اعتکاف سوتے ہوئے احتلام ہو جائے، کپڑے ناپاک ہو جائیں، تو اب کیا اس کے اعتکاف اور روزے پہ کوئی فرق پڑے گا؟ بالکل نہیں پڑے گا، نہ اعتکاف پہ نہ روزے پہ۔ البتہ معتکفین کو کسی شاپر میں لپیٹ کر ایک مٹی کا ڈھیلا پاس رکھنا چاہیے، اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو تیمم کر کے مسجد سے نکلے اور غسل کر کے جو واجب غسل ہے فوراً واپس آ جائے، بغیر تیمم کے مسجد سے چل کر نہ جائے۔ ایک بات اور یہاں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں جو صاحب در مختار نے لکھی، وہ یہ ہمارے بعض لوگ حالت اعتکاف میں خاموش رہنے کو عبادت سمجھتے ہیں، حالت اعتکاف میں خاموش رہنے کو، اور بعض تو منہ پہ کپڑا لپیٹ لیتے ہیں، پردہ کر لیتے ہیں۔ ایک پردہ تو یہ خیمہ بنانے کی صورت میں ہے، چلو یکسوئی کے لیے اس کا تو جواز ہے، یہ منہ پہ کپڑا لپیٹ لینا، کسی سے بات نہ کرنا، اور چیزیں منگوانے کا لکھ کے کہنا، پرچی لکھ کے کہنا فلانی چیز لے آؤ، فلانی دے آؤ، پرچی لکھنا، تو خاموشی کو عبادت سمجھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ خاموشی کو عبادت سمجھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ آپ دین کی بات کریں، شریعت کی بات کریں، دین کو سیکھنے سکھانے کا عمل زبان سے کریں، اور ضرورت کی حد تک آپ دنیاوی بات بھی کر لیں تو مباح ہے، لیکن سودے بازی یہاں اعتکاف میں نہیں کرنی چاہیے، مسجد میں نہیں بیچنا خریدنا، دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور فحش کلام یہ ویسے ممنوع ہے۔ تو خاموشی عبادت نہیں ہے، آپ اللہ کا ذکر کریں، ضرورت کی حد تک بات کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک طرز نکلا ہے کہ جو اعتکاف میں آ جاتا ہے پھر وہ سم بکمن ہو جاتا ہے،
اعتکاف میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو جہاں تک ممکن ہو اس اعتکاف کی عبادت کو ضروری سمجھیں، اگرچہ یہ فرض واجب نہیں، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، لیکن اس کی برکات بہت ساری ہیں، ان برکات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسجد کو اس آخری عشرہ میں پہلے سے زیادہ رونقیں عطا فرمائے، اور مسجدوں میں معتکفین کی زیادہ سے زیادہ تعداد ہو، اور امت کے لیے رمضان اور اس کی عبادات اعتکاف کو اللہ تعالیٰ برکت کا باعث بنائے، اور ان عبادات کے وسیلے سے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرمائے۔ آج معتکفین غروب آفتاب سے پہلے تشریف لے آئیں، اور چاند نظر آنے کے بعد آخری تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔